اگر مشرق میں ہے میں مغرب میں ہوں اور مجھے مدد کو پکارے تو میں اس کی مدد کو فوراً پہنچ جایا کرتا ہوں۔ تو ہم اور آپ اس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم کی محبت میں انہی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر ہم دل سے اپنی آرزو اور تمنا کو اسی محفل سے غوث اعظم کی بارگاہ میں رکھیں گے، یقیناً ہماری اس آرزو کو حضرت سیدنا غوث اعظم ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت سے ہماری وہ دعا ضرور قبول کرائیں گے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا کی ہے، وہ طاقت عطا کی ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت سے، ریاضت سے، توبہ کرنے سے کچھ تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ کچھ تقدیریں ایسی ہیں جو عام اولیاء کرام بدل دیا کرتے ہیں، اور کچھ تقدیریں ایسی ہیں صرف اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ طاقت دی ہے کہ صرف وہی بدل سکتے ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرہند شریف کی دھرتی پر رہتے ہیں۔ حضرت سرہند شریف کی دھرتی پر رہنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے جو ایک عالم صاحب سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، حدیث و قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لہٰذا حضرت مجدد الفسانی کے بیٹوں کے استاد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی یوں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے اپنی نگاہ کو ان کی پیشانی کی جانب کیا، پھر نیچی نگاہ کر لی، کوئی عزت و وقار نہ دیا، کوئی ادب و احترام نہ کیا۔ وہاں سے آپ کے بیٹوں کے استاد چلے جاتے ہیں۔ بیٹوں کو برا محسوس ہوا، آپ کی بارگاہ میں اے ابا جان ہمارے استاد صاحب آئے تھے جن سے ہم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ادب و احترام ہمارے لیے بھی واجب ہے، ادب و احترام آپ کے لیے بھی واجب ہے، لیکن آپ نہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، نہ ان کا کوئی ادب و احترام کیا، نہ آپ نے کوئی ان سے گفتگو کی، اور وہ یہاں سے ایسے ہی چلے گئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو تمہارے استاد آئے تھے، میں نے دیکھا تھا لیکن ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، جہنمی لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے ایک جنتی جہنمی کی تعظیم نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جنتی کیسے اس جہنم کا ادب و احترام کرتا؟ جب وہ استاد گئے، آپ کے بیٹے آپ کے قدم پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کے رہتے ہوئے اگر ہمارے استاد جہنم کے اندر جائیں یہ کیسے ہم کو گوارا ہو سکتا ہے، اور آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے تقدیر کا پڑھنا مجدد کا کام ہے، مجدد الفسانی کا تقدیر پڑھنا کام ہے، لیکن تقدیروں کا بدلنا یہ غوث اعظم کا کام ہے۔ لہٰذا اگر وقت ملا، اگر مجھے وقت ملا، رات ہوئی شام ہوتی ہے، اس کے بعد میں اگر مجھے وقت ملا تو میں بڑے غوث پاک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیٹو اگر مجھے وقت ملا، ٹائم ملا تو رات کو میں عریضہ پیش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ میں، بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں، کہاں سے ارشاد فرما رہے ہیں اور کس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ 561 ہجری میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، اور مجدد الفسانی 1100 ہجری میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، عرضی کروں گا، غوث اعظم سنیں گے اور ان کی تقدیر کو بدل دیں گے۔
لہذا حضرت مجدد الفسانی بہت کہاں سے خوب۔ پکار رہے ہیں، کس جگہ سے پکار رہے ہیں؟ غوث اعظم بغداد میں ہے اور مجدد الفسانی سرہند شریف ہند کی کیا بات زمین ہے، پر ہے۔ بہت خوب۔ کہاں سے پکار رہے ہیں؟ رات کا وقت ہوا، رات کا سناٹا پر ماحول ہے۔ حضرت مجدد الفسانی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بغداد شریف کی جانب اپنے چہرے کو کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے غوث اعظم، اے بڑے پیر، اے غوث پاک، اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا کی ہے، وہ طاقت عطا کی ہے کہ آپ تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ جس کی تقدیر اگر بری ہو تو اس کی تقدیر کو بھلی بنا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رات بھر عریضہ پیش کرتے رہے، صبح نمودار ہو جاتی ہے، کچھ لمحہ کے بعد پھر آپ کے بیٹے کے استاد پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آنے کے بعد میں جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے استاد کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ بیٹے وہیں پر عرض کرتے ہیں، اے ابا حضور، یہ وہی شخص ہے جو کل آئے تھے تو آپ نے ان کی نگاہ بھی نہ کی تھی، آپ نے کوئی ادب و احترام نہ کیا تھا، لیکن آج آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور آپ اپنے سینے سے بھی چمٹا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان رہے اللہ۔ ہیں۔ آخرکار رات بھر میں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، جب میں نے ان کی تقدیر کو کل پڑھا تھا تو یہ جہنمی تھے اور آج پڑھ رہا ہوں تو ان کی پیشانی پہ جنتی۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، قاری ہاشم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، اے میرے بیٹو، ان کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا ہے۔ پھر بیٹے عرض کرتے ہیں، ابا حضور، رات بھر میں کیسے ایک جہنمی جنتی بن سکتا ہے؟ رات بھر میں کیسے ایک جہنمی جنتی بن سکتا ہے؟ ابا حضور نے ارشاد فرمایا، مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، میں نے کہا تھا کہ اگر رات کو مہلت ملی، رات کو وقت ملا، شریف کی زمین پر، سرہند شریف کی دھرتی پر بیٹھنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کریں تو رات بھر میں تقدیر بدل دیا کرتے ہیں۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف دیا ہے، جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے اور لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، لوگوں کی امیدوں کو پورا کیا کرتے تھے، لوگوں کی آرزو اور تمناؤں کو پورا کیا کرتے تھے، اپنی قبر انور کے اندر جانے کے بعد بھی وہی بات ہے، لوگوں کی آرزو اور تمناؤں کو سنتے ہیں اور ان کی تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج بھی وہی بات ہے۔ کون عبدالحق محدث دہلوی؟ وہ عبدالحق محدث دہلوی جو مدینہ طیبہ کی سرزمین پر رہنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے۔ ارشاد ہوا، اعلان ہوا، حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبدالحق، ہندوستان کے اندر جاؤ اور حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاؤ، دین کی تعلیم کرو، دین کی تبلیغ کرو، لوگوں تک اسلام پہنچاؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے عبدالحق محدث دہلوی سے جو دہلی کے اندر ارشاد عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دیار میں ہوں، اور جب آپ کی یاد آتی ہے، آپ کی یاد آنے کے بعد دل کو سکون نہیں ملتا ہے تو آپ کے دربار میں ہو جایا کرتا ہوں۔
ہوں، آپ کے دربار میں حاضری دے دیا کرتا ہوں، مجھے دل کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبدالحق تم میری بارگاہ میں آتے ہو، تم میرے روضے پر آتے ہو تو تمہیں سکون ملتا ہے۔ جب ہندوستان جاؤ گے تمہیں میری یاد ستائے گی، اور تمہارا جب دل تڑپے گا تو میرے روضے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا، میرا دیدار ہو جایا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، نعرہ تکبیر، واہ واہ سبحان اللہ۔ تم نیچے نگاہ کر لینا، میرا دیدار ہو جایا کرے گا۔ یہ وہ عبدالحق محدث دہلوی ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر حدیثوں کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں جو مشکات شریف کی شرح ہے، لہٰذا حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ تصرف دیا ہے جس طریقے سے دنیا پر رہنے کے بعد لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں، آج بھی اپنی قبر انور پر رہنے کے بعد بھی لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔